جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ بھگوان فقط میں ہوں، فرعون سمجھتا تھا کہ بھگوان فقط میں ہوں، ناداں یہ نہ سوچا کہ موسیٰ بھی کہیں ہوگا، ناداں یہ نہ سوچا کہ۔ دھیان سے سنیے گا، 1838 میں ہندوستان کے سارے مدرسے بند ہو گئے، 80,000 مدرسے تھے ہندوستان میں، سب کے سب بند ہو گئے۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دے دی گئی۔ اسلام کیسے باقی رہا؟ قرآن کیسے باقی رہا؟ ان مدرسوں کے بچوں کے صدقے میں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا، جان کی پرواہ کیے بغیر ان چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچوں نے اسلام کو بھی بچا لیا، قرآن کو بھی بچا لیا۔ 4 احسان ہے مدرسے کا، یہ مدرسہ نہیں ہوتا ملک آزاد نہیں ہوتا، اسلام خطرے میں پڑ جاتا۔ دوسرا احسان اس مدرسے کا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم مسلمان نہیں ہوتے، سر پر ٹوپی نظر نہیں آتی، چہرے پر داڑھی نظر نہیں آتی، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ تیسرا احسان اس مدرسے کا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا، نکاح مدرسے کے صدقے میں ہوتا ہے تو بچے کو ماں کے ساتھ باپ بھی مل جاتا ہے۔ یہ مدرسے ہی کی برکت ہے کہ نکاح ہوتا ہے، نکاح کی سنت ادا ہوتی ہے، بچے کو ماں کے ساتھ باپ بھی مل جاتا ہے۔ مدرسے کا سب سے بڑا احسان، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا احسان مدرسے کا یہ ہے کہ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے غریب کے ٹھیلا کھینچنے والوں کے کہاں سے پڑھتے؟ ان کے باپ کے پاس گھر چلانے کے لیے مشکل سے پیسہ، ان کو پڑھانے کے لیے مہنگی تعلیم کہاں سے ملتی؟ یہ مدرسے کی برکت ہے کہ غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم مل جاتی ہے۔ مدرسہ آپ کا 3 کام سے باقی رہے گا، مدرسے ہم یہ بھیج کر بچے کو تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ، مدرسہ آپ کا باقی رہے گا۔ دوسرا کام یہ ہے، مدرسے میں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی پگڑی نہیں اچھالنی ہے، داڑھی نہیں نوچنی ہے، تعظیم کرنی ہے، آپ کا مدرسہ باقی رہے گا۔ اور جب مدرسہ مصیبت میں پڑے تو آپ کو تعاون کرنا ہے، مدرسہ باقی رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، مدرسے کا چندہ ادھار، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہے، مدرسے کا چندہ ادھار ہے، مدرسہ کیسے چلے گا؟ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ پہلا پیغام 3 منٹ کا کہ توبہ جو کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے، اللہ ہر مصیبت سے آپ کو نکال لے گا۔ دھیان سے سنیے گا، چور پکڑا گیا، حضرت عمر کی عدالت میں آیا، فیصلہ ہوا کہ اس نے چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ ڈالو، دوسرے کا مال بھی محفوظ رہے گا اور دوسرے کو نصیحت بھی ملے گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور پہلی غلطی ہے، معاف کر دیجئے۔ کہ یہ ہو نہیں سکتا، میرے خدا کی عادت کے خلاف ہے کہ کوئی پہلی غلطی کرے اور وہ پکڑ لے، وہ تو بار بار پردہ ڈالتا رہتا ہے، پردہ ڈالتا رہتا ہے۔
پکڑتا نہیں ہے، موقع دیتا ہے، جب بندہ باز نہیں آتا تب پکڑتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تحقیق کرو، یہ پہلی بار کا چور نہیں ہے، تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ 100 بار کا چور ہے، اب پکڑا گیا ہے۔ حضرت عمر نے رات میں گشت کرتے ہوئے گھر سے آواز سنی گانے کی، چھاپا مارا، چھاپے میں وہ لوگ پکڑے گئے، گانا گاتے ہوئے پکڑے گئے، تو سوچا کہ اب تو حضرت عمر کا کوڑا پڑے گا، درہ پڑے گا۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا ہے کہ گانا گا رہے تھے، آپ نے 3 گناہ کیے۔ الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا حضور آپ بغیر اجازت کے کمرے میں داخل ہوئے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی دروازے سے داخل نہیں ہوئے ہیں، پیچھے سے آئے۔ تیسری غلطی آپ نے جاسوسی کیا ہے، قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر کا ادب دیکھیے، قرآن کا نام آنے کے بعد کہا کہ تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان دارو کی بوتل چھپا کر کے راستے سے گزر رہا ہے، حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، کمر میں کوڑا ہے، جوان نے دیکھ لیا کہ عمر کی نظر پڑ گئی ہے، چوری پکڑی جائے گی۔ جوان کانپنے لگا، پیشاب رک گیا، نبض ٹھار ہو گئی، جوان کا قدم دیر دیر سے اٹھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، جھٹک کر کے آئے، او جوان کیا چھپا رکھا ہے؟ دارو کی بوتل تو نہیں ہے؟ جوان نے دل میں خدا سے کہا مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی آبرو نہیں بچا سکتا ہے۔ جوان نے کہا نہیں حضور دارو نہیں ہے، کہا دکھاؤ بوتل۔ اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، شراب کی بوتل تھی۔ اللہ نے اس جوان کو پردے میں لے لیا، اس پر ستاری فرمائی۔ حضرت عمر نے جیسے ہی ڈھکن کھولا، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے۔ جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے۔ جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، توبہ کریں گے فرصت سے انشاءاللہ۔ یہاں کر کے پھنسے، توبہ فرصت سے نہیں، جو کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے آپ کا پیغام نکل رہا، میں تو گھبرا گیا تھا۔ پہلی رات کا جلسہ ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل خوش ہو گیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارے نبی دنیا میں آئے، صرف 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا۔ 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا صرف 10 سال میں۔ 10 سال میں ہمارے نبی نے 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا، اور جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال 9 لاکھ مربع میل زمین پر کسی بھی عورت کو بیٹا پیدا ہوا، بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ اس راز کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دور میں دستور تھا، بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ نبی کی آمد ہو رہی ہے، رحمت بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں، اللہ کو گوارا نہ ہوا، ایک طرف تو نبی آئے، دوسری طرف بچیوں پر مصیبت ڈھائی جائے۔ اللہ نے کرم کیا، جس سال نبی آئے اس سال اللہ نے کسی بھی عورت کو بیٹی نہیں دیا، سب کو بیٹا دیا۔ ایک بات سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، اقوام متحدہ نے 1984 میں رپورٹ نکالا، رپورٹ جاری کی، اس میں لکھا امریکہ اور اسرائیل میں، امریکہ اور یورپ میں 50 سال کے اندر اسلام 235% پھیلا۔ زر کے بغیر، زور کے بغیر، زر کے بغیر
زور کے بغیر، طاقت کے بغیر، دولت کے بغیر اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا؟ تو لکھا کہ جس نبی کو نماز معراج میں ملی، اس نبی نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے حکم دیا مسجد میں جب اذان ہوئی تو سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے، چھوٹے بڑے ایک صف میں آ گئے، اتحاد کی طاقت ملی، اسلام تیزی سے پھیل گیا۔ صرف 50 سال میں 235% اسلام پھیل گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ آدم جب دھرتی پر آئے تو آسمان سے وحی آدم کے اوپر کتنی بار آئی؟ آسمان سے آدم آئے زمین پر تو آسمان سے وہی اللہ کا پیغام آدم کے اوپر کتنی بار آیا؟ صرف 12 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنی بار آیا؟ 13 بار۔ حضرت ادریس اللہ کے نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ادریس پر کتنی بار آیا؟ صرف 4 بار۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ابراہیم پر کتنی بار آیا؟ 42 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ 500 مرتبہ۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آسمان سے وہی ہمارے نبی پر کتنی بار آئی؟ 24,000 بار۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ دوسرا پیغام، دوسرا پیغام مکمل ہو گیا۔ تیسرا پیغام آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت پیغام، اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ دل انسان کا کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ دماغ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ ہاتھ پاؤں کہاں ہے؟ سب سے نیچے ہے۔ ہاتھ پاؤں سے آدمی کام دھندا کرتا ہے، اس دل سے آدمی پیسہ کماتا ہے، اور دماغ سے علم حاصل کرتا ہے۔ تو جس سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ نے اس کو سب سے اوپر کیا، یہ بتانے کے لیے علم ہوگا سب سے اوپر ہو جاؤ۔ ایک بات اور سنیے، اللہ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ عالم بڑھ کر کے ہے یا شہید بڑھ کر کے ہے؟ عالم پسینہ بہاتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، جانور کو انسان بناتا ہے، یہ کام عالم کا ہے۔ لیکن شہید خون بہاتا ہے، گردن کٹاتا ہے، دونوں میں رتبہ کس کا بڑا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ گردن کٹانے والے سے بڑھ کر کے رتبہ عالم کا ہے۔ کیوں؟ جو گردن کٹانے والا مجاہد ہوتا ہے وہ کسی کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے، کسی کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے، لیکن عالم خود کو زندہ کرتا ہے اور پوری دنیا کو علم سے زندہ رکھتا ہے۔ شہید سے بڑھ کر کے عالم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 دولت دی، ایک حسن دیا، حسن دیا تو کنویں میں ہے، حسن دیا تو بازار میں ہے، بیچا جا رہا ہے، حسن دیا تو جیل کے اندر ہیں، اور جب اللہ نے علم دیا تو تخت پر بیٹھ کر کے حکومت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں ایک تجربے کی بات، میری داڑھی کچی ہے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے،
لیکن کتابوں میں لکھا ہوا اس لیے نقل کر رہا ہوں. آپ 3 احسان کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پر، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے. آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں. آپ اچھا کپڑا پہناتے ہیں اپنے بچے کو، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے. آپ اس کے لیے اچھا مکان بناتے ہیں، یا آپ کے مکان کو اپنے دور میں اجاڑ دیں گے. ان کے ڈیمانڈ پر آپ کا مکان نہیں آئے گا. آپ کا احسان بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے. لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہے کہ ایک احسان کر دیجئے، یہ زندگی بھر آپ کا احسان یاد رکھیں گے. آپ جاہل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے. اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا. ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا، ہمارے حال کا کوئی بھی پرساں ہو نہیں سکتا. اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا. کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلیں سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا، شکیلیں سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا. آپ لوگ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے. یہ دیکھیں، تھک گئے تو ہم تکیہ آپ کو دے ہی دیں گے، یہاں سلا ہی دیں گے. اللہ کا شکر ہے 3 پیغام نکل گئے، 4تھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. پہلے ڈاکٹر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے. ڈاکٹر بنانے سے اسلام نہیں روکتا، وہ خدمت خلق ہے، اس کی اجازت دیتا ہے. وکیل بنانے سے نہیں روکتا، پروفیسر بنانے سے نہیں روکتا، عصری تعلیم دلانے سے نہیں روکتا. لیکن شرط یہی ہے کہ ڈاکٹر بنانے سے پہلے اس کو مسلمان بنائیے. دھیان سے سنیے گا. ابن مبارک محدث کبیر ہے، دعا فرمائیے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے ایک بچے کو کھڑا کیا کہ بیٹا میرے سوال کا جواب دو، تم نے کچھ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں؟ کہا حضور 4 باتوں کا علم ہے، اس کے علاوہ کی مجھ کو ضرورت نہیں. میں نے 4 چیزیں حاصل کر لی ہیں، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں. سر چکرا گیا کہ بچہ کیا بول رہا ہے. بچے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے سمجھا نہیں. 4 باتوں کا تم کو علم ہے، اس کے بعد کسی علم کی ضرورت نہیں، بات کیا ہے؟ اس بچے نے خلاصہ کیا، مجھے سر کا علم حاصل ہو گیا، مجھے زبان کا علم حاصل ہو گیا، مجھے کان کا علم حاصل ہو گیا، مجھے دل کا علم حاصل ہو گیا، اب کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. کہا بیٹا سر کا علم حاصل ہو گیا، کیا مطلب ہوا؟ کہ سر کا علم حاصل ہو گیا کہ یہ سر خدا کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. دل کا علم ہو گیا کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کسی اور کی یاد بتا نہیں سکتے. زبان کا علم ہو گیا کہ اس زبان سے قرآن پڑھنا ہے. کان کا علم ہو گیا کہ قرآن سننا ہے، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت. انگریزی اسکول سے بچہ نکلا، مسلمان کا بچہ. ماسٹر صاحب نے روکا، پوچھا بیٹا عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ بچے کا جواب سنیے. بچہ اسلامی ماحول میں تھا، دیندار تھا، دینداروں کا بچہ تھا. اس نے کہا کہ انگریزی سے بڑھ کر کے عربی ہے. تو ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا اللہ کا کلام قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے. تیسری اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ماسٹر صاحب ہیڈ ماسٹر مسلمان، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہیڈ ماسٹر مسلمان بچے کے باپ کو بلا کر کے کہتا ہے 2 سال سے تمہارے بچے اسکول میں نہیں آ رہے، بات کیا ہے؟ تو اس باپ نے کہا کہ ابھی ہمارا بچہ 2 سال میں 15 پارے کی حفظ کیا ہے، 15 پارے باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد اسکول میں آئے گا. تو دیکھیے مسلمان ماسٹر مسلمان ہو کر کے کیا تانا مارتا ہے کہ 2 سال 15 پارے کے چکر میں تمہارے بچے کے برباد ہو گئے، ختم کرنے کے چکر میں رہو گے تو 4 سال برباد ہو جائیں گے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں سب کچھ بنائیے لیکن پہلے مسلمان بنائیے. ہاتھ اٹھائیے. قوم کا بچہ اسکول میں، اپنا بچہ مدرسے میں،
انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو, سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ, پہلے کوئی نے یارو مسلمان بناؤ. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو, تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ, پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو. لمحے کی خطا صدیوں کی سزا. آپ کا بچہ یہ زیرہ نہیں رہے گا, ہیرا بن جائے گا. طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں, سننے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, جلسہ آپ کا نکل رہا ہے, بالکل تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے. آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ, دعا تک آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. حضرت عمر کی عدالت میں باپ ایک طرف کھڑا ہے, بیٹا ایک طرف کھڑا ہے. باپ کا دعویٰ ہے کہ میرا بیٹا نافرمان, بیٹا کا دعویٰ ہے کہ میں تو نافرمان ہوں, اس سے پہلے میرا باپ نافرمان. حضرت عمر کی عدالت میں ثابت کیا ہوا؟ آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی, کلیجہ منہ کو آ جائے گا, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ثابت ہوا یہ بیٹا بھی نافرمان ہے, یہ باپ بھی نافرمان ہے, لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے. پیدا تو کیا لیکن اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دلائی. امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ بچے کی مثال کھیت کی طرح ہے, صاف ستھرا کھیت, صاف ستھری زمین, اس میں جو بوئیے وہی کاٹنے کو ملے گا. اگر آپ نے ببول بویا ہے تو ببول ہی کاٹنا پڑے گا, آم توڑ نہیں سکتے, آم کھا نہیں سکتے. لمحے کی خطا صدیوں کی سزا. ایک بات یاد رکھیے, جب بچہ آپ کا گھر میں بیٹھا رہے, میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا, بہت بڑا نقصان ہوگا. جب بچہ گھر میں رہے صبر کیجئے, بیوی گالی پر گالی دے صبر کیجئے, کچھ مت کیجئے. جب بچہ گھر سے نکل جائے برتن پھوڑیے, کرسی توڑیے, جو کرنا ہے کرتے رہیے, لیکن بچہ جب گھر میں موجود رہے جھگڑا مت کیجیے. کیوں؟ بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. جب ماں باپ کے سامنے, بچے کے سامنے ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں تو بچے اپنی نگاہ سے ماں باپ کو گرا دیتے ہیں. جوانی میں قدر نہیں, بڑھاپے میں عزت نہیں. لمحے کی خطا تھی, صدیوں کی سزا تھی. قصور اپنا ہے, الزام بچے پر دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک طرح ایک بات اور یاد رکھیے, بات بات پر بچے کو مت ماریے, ڈرائیے, دھمکائیے. ڈرانے کی جگہ ڈرائیے, حوصلہ دینے کی جگہ حوصلہ دیجیے, نرمی کی جگہ نرمی کیجیے, لیکن بات بات پر مارنے کی غلطی مت کیجیے. 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے. بات بات پر بچے کو ماریں گے, اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا, اس کو سبق یاد ہی نہیں ہوگا. بات بات پر ماریں گے, اس کا ہارٹ کمزور ہو جائے گا, وہ بزدل ہوگا, بہادر نہیں ہوگا. بات بات پر ماریں گے, بچہ آپ کا بے شرم بے حیا بن جائے گا. جب وہ انسان ہی نہیں ہوگا تو مسلمان کیسے بنے گا؟ اور ایک آخری بات, یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے, میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں موبائل ایک طرف سے لگا ہوا ہے. آپ کو شکایت ہے میرا بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں, 1 منٹ میں چھوڑ دے گا, لیکن آپ بچے کے لیے 1 دن موبائل چھوڑ کر کے دکھائیے, زندگی بھر کے لیے آپ کا بچہ موبائل چھوڑ دے گا. جب بچہ گھر میں رہے موبائل کو سینک دیجئے, صندوق میں بند کر کے رکھیے. نہ قرآن سننا ہے نہ بیان سننا ہے. جب بچہ گھر سے نکل جائے تو تلاوت سننے کے لیے, قرآن سننے کے لیے, بیان سننے کے لیے موبائل نکالیے. جیسے ہی بچہ آ جائے موبائل بند کر کے رکھ دیجئے. 1 دن تجربہ کر کے دیکھیے آپ کے بچے کا زندگی بھر سے موبائل چھوٹ جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, ابھی تک بیدار نہیں. اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے, اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے, پالے انہیں ہنر سے, پوسے انہیں جگر
فکر سے اولاد کی امانت، اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے اسے سکھلائیں ہم سلیقہ، اولاد کو فکر سے سکھلائیں ہم سلیقہ۔ جوان لوگ کھڑے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں، جوانوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کرے گا، راز میں بتا رہا ہوں۔ ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ طالوت نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ غریب تھا، جب کرسی دینے کی بات آئی تو امیروں نے دعویٰ کیا میں مالدار ہوں، میرے پاس سونا ہے، میں مالدار ہوں، میرے پاس زمین جائیداد ہے، میں اس کرسی کا مالک بنوں گا، بادشاہ بنوں گا۔ وقت کے نبی شمیل علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہارے پاس دولت ضرور ہے لیکن علم نہیں ہے، تمہارے پاس دولت ضرور ہے جسم نہیں ہے، تمہارے پاس جسم نہیں ہے، بہادر نہیں ہو، پہلوان نہیں ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، مال ضرور ہے۔ اس کرسی کا یہ جوان حقدار اس بنیاد پر ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس جسم بھی ہے۔ آج یاد رکھیے، اگر حماس کے پاس علم نہیں ہوتا، جسم نہیں ہوتا تو اسرائیل کے سامنے ٹک سکتا؟ کرسی کا حقدار وہ جوان ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس جسم ہو۔ قرآن ہی نے نقل کیا، ایک خاتون نے حضرت موسیٰ کی تعریف کیا، تعریف میں 2 جملے نقل کیے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ایسا جوان ہے، طاقتور بھی ہے، 10 آدمی مل کر کے جس پاٹ کو اٹھا کر کے پھینکتا، حضرت موسیٰ نے ایک ہی ہاتھ سے اس پاٹ کو پکڑا، اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ طاقتور ہے اور یہ امانت دار ہے، عورت پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، عورت پر بری نظر نہیں ڈالتا، اس لیے یہ جوان اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکریٹری گھر میں بنا دیا جائے۔ رستم نے اپنے تمام جوانوں کو بلا کر کے کہا کہ او جوانوں، تمہاری تعداد 3 لاکھ تھی، یہ مسلمان صرف 30,000 تھے، مسلمان جیت گئے، تم ہار کیسے گئے؟ تو لوگوں نے جواب دیا جو مسلمان جوان ہے وہ دارو پیتا ہی نہیں ہے، جو مسلمان جوان ہے وہ زنا کرتا ہی نہیں ہے، اس کا دل بھی پاک ہے، اس کی نگاہ بھی پاک ہے۔ تم تو 3 لاکھ کی بات کرتے ہو، 3 کروڑ تعداد میں بھی آ جاؤ گے، یہ 30,000 تم پر غالب آ جائیں گے، تم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں 1 سال صرف آپ دارو چھوڑ کر کے دکھائیے، اللہ 10 سال کے برابر آپ کو ترقی دے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بنگال میں ہے، اتر دیناج پور میں ہے، یہاں شراب کے لیے لائسنس ہے؟ یاد رکھیے اللہ کی طرف سے لائسنس نہیں ہے۔ آپ کو بنگال سرکار لائسنس دے دے لیکن شراب کا ایک ایک قطرہ حرام ہے۔ تجربے کی ایک بات بتا کر کے میں اپنے پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں بوتل ہے، اس بوتل میں پانی ہوتا ہے، لوگ ڈھکن کھولتے ہیں پانی پی لیتے ہیں۔ کل تجربہ کیجئے، پولٹری مرغی کا گوشت 1 بوٹی آپ پانی کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے آپ، اور پولٹری مرغی کا 1 ٹکڑا گوشت کا شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے آپ۔ 3 دن کے بعد دیکھیے، جس بوٹی کو گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا اس کا رنگ نہیں بدلے گا، جیسا کل تھا ویسا آج ہے، اور 3 دن کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا۔ لیکن شراب کی بوتل میں جس گوشت کی بوٹی کو آپ نے ڈالا ہے، 3 دن کے بعد دیکھیے وہ چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا؟ یہ دسمبر ختم ہونے جا رہا ہے، 1 جنوری میں کیا ہوگا؟ تماشا ہوگا، ٹھیک رات کے 12 بم بلاسٹ ہوگا، غبارہ آسمان میں اڑے گا، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ یہ نبی کا امتی فیشن کو قبول کرنے کے لیے عیسائی کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آئے گا، چکھنا سامنے لے گا، دارو کی بوتل لے کر کے نیا سال منائے گا،
جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو کبھی بھی نیا سال اچھا نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جائزہ لیں گے، جشن نہیں منائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے، تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے، تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا۔